السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا سورہ نمل کا لاسٹ لیسن ہے، آیت نمبر 76 سے 93 تک انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ آیت نمبر 76 سے انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، یقص بیان کرتا ہے، یقص کا لفظ قاف صاد صاد سے ہے۔ قصہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکل رہا ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے کوئی چیز کو بیان کرنا۔ یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ چیز جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن نے بنی اسرائیل کے تمام اختلافات کو کھول کر رکھ دیا۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جن عقیدوں کے قائل تھے، اور اسی طرح سے اور بھی جو انہوں نے بہت ساری چینجز اپنی کتابوں میں کر دی تھیں، تو قرآن نے، اور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں سورہ مریم میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ قرآن نے ایسے تمام اختلافات کو، ان کے ایسے تمام عقائد کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل قرآنی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجی تھیں، اس میں ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو چینجز کر دیے، تو قرآن نے آ کر ان کے تمام اختلافات کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور اسی طرح سے خاص طور پر وہ اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف رکھتے تھے، ان کے بھی آپس میں آپ دیکھیے ڈیفرنٹ عقائد تھے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف رکھتے تھے، تو ایسے تمام اختلافات کو قرآن نے آ کر کھول کر رکھ دیا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور بے شک وہ کون؟ قرآن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک قرآن البتہ ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایک ہدایت تو قرآن جو ہے آپ دیکھیے تمام جہاں والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہو جاتی ہے کہ اس رحمت سے، اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو ایمان لے آتا ہے، کیونکہ مومن ہی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن پر ایمان بھی لاتا ہے، اور پھر قرآن کی خبروں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں باتیں بتائی ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تمہارا رب یقضی فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، بِحُكْمِهِ اپنے حکم سے۔ کن کے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ پیچھے کن کا ذکر ہو رہا تھا؟ اگر آپ دیکھیں آیت 76 میں تو بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے، ان کے اختلافات کا۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، بحکمی، اپنے حکم سے۔ کس چیز کا فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور علم والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں گے، تو اللہ کا یہ فیصلہ حق پر اور عدل پر مبنی ہوگا، جسے کوئی بھی پھیر نہیں سکے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کی جو دو خاص کوالٹیز آ رہی ہیں نا، وَهُوَ الْعَزِيزُ، یعنی وہ زبردست ہے، اس دن وہ جو فیصلہ کر دے گا اسے کوئی چینج نہیں کر سکے گا۔
وہو العلیم، اور وہ علم والا ہے. یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے کامل علم کی بنا پر ہوگا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا نعوذ باللہ اس لیے یہ فیصلہ ہو گیا. اللہ کا علم بھی کامل ہے، اس کے کامل علم کی بنا پر وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حق اور عدل کے ساتھ ہوگا، اور اس دن وہی فیصلہ نافذ ہوگا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا. آج دنیا میں تو آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہم میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اللہ کی ہر بات کو تو شاید ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا کہ ہر بات کو مان جاتا ہو. کبھی کوئی کہتے نہیں یہ بات میں نہیں مان سکتا، یہ نہیں مان سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن قیامت کے دن اللہ زبردست کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. فتوکل علی اللہ، تو بھروسہ کرو اللہ پر. انکا علی الحق المبین، بے شک تم تو واضح حق پر ہو. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ان کے انکار کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ سچے دین اور حق پر ہیں. آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق کی دعوت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن قرآن نے سب پر حق کو کھول دیا ہے. آپ سب کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیے. جہاں پہ ان آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورت مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدید ہو رہی تھی. ایک دور ایسا تھا ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، اور جب عربز جو تھے، مشرکین تھے، وہ آپ کی باتوں کو جھٹلا دیتے تھے تو آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ کا دل دکھتا تھا، آپ پریشان ہو جاتے تھے. قرآن ہی میں ایک جگہ آتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں انک علی الحق المبین، کہ دیکھیں آپ تو واضح حق پر ہیں، اور حق جو کچھ بھی ہو واضح ہو کر رہتا ہے. یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ حق سے مراد دین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے چاروں طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ حق واضح ہو کر رہتا ہے. چاہے جتنی مخالفت ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے جب حق سب پر واضح ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیے. انکا لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں تم سنوا سکتے بہروں کو. کیا چیز؟ الدعاء، پکار، آواز. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر. یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مردوں سے مراد فزیکلی مردے نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا قصور نہیں، آپ اپنا پیغام پورا پہنچا رہے ہیں، لیکن اب وہ لوگ جو سننا ہی نہیں چاہتے، جن کا شعور ہی کام نہیں کرتا، آپ ان کو کیسے سنوائیں گے؟ کیونکہ ایسے لوگ بالکل مردوں کی طرح ہیں. کیا مردے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو خود سننا نہیں چاہتے اپنے کانوں پر انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آپ ان کو کیسے سنوائیں گے؟ اسی طرح سے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ نہیں سنوا سکتے بہروں کو بھی. سم جو ہے صاد میم میم سم، ہم سورہ بقرہ میں بھی کافی بار پڑھ چکے ہیں. سمن اس کا مطلب ہوتا ہے بہرے. یعنی ایک تو یہ لوگ مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ نہیں سننا چاہتے، اور اسی طرح سے یہ بہرے بھی ہیں. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھر جائیں اور پیٹھ بھی پھیر جائیں. یہاں پر تاکید آئی ہے. آپ دیکھیے ولو کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر جانا، اور پھر آ رہا ہے مدبرین جو کہ دبر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیر جانا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بہرا ہے جو کانوں سے نہیں سن سکتا، تو بھی اگر آپ اس کے سامنے اشارے کریں تو وہ اپنی آنکھوں سے اشارے دیکھ کر شاید بات کو تھوڑا بہت سمجھ جائے. لیکن اگر ایک شخص اپنے منہ کو بھی پھیر لے، اپنی پیٹھ بھی پھیر جائے، بہرا بھی ہے،
تو پھر اس کو تو سنوانا ایک طرح سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بہرے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، یہ اپنے منہ کو اپنی پیٹھ کو پھیر لیتے ہیں، اپنے انکار کی روش کی وجہ سے یہ لوگ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے سنوا سکتے ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے بہت ہی ایک گہری بات بھی آ رہی ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کو۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں تم ہدایت دینے والے اندھوں کو، ان دلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ پچھلی آیت میں کیا ذکر تھا؟ ان کے دل مردہ ہیں، وہ بہرے ہیں، اور یہاں پہ اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ تو اندھے بھی ہیں کہ ہدایت کے راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ ان تسمیعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، نہیں تم سنوا سکتے مگر جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پر اور پھر وہ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک جو مین بات وہ یہ، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا تھا؟ پیغام پہنچا دینا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں۔ سامنے والا اس پیغام کو کس طرح ایبزارب کرتا ہے، کس طرح لیتا ہے، ہماری بات کو سن کر سیدھی راہ پر آتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم اسے ہدایت دے کر ہی چھوڑیں، یا ہم یہ سوچیں کہ ہم تو بہت اچھے لیکچرار ہیں، ہماری بات سن کر تو سامنے والا سیدھی راہ پر آ ہی جائے گا۔ نہیں، ہمارا کام پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ان تسمیعوا الا من یؤمن بآیاتنا، کہ سنتا وہی ہے جو آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے جتنا ایمان اچھا ہوگا اتنا حق بات سننا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی کے دل میں ایمان کی حلاوت اترتی ہے تو یہ ایمان کی مٹھاس، یہ ایمان کی لذت انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو حق بات کا سننا اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور اسی طرح سے کچھ صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو کیا ہوا، کس طرح ان کے دل حق کی طرف کھنچتے چلے آئے۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوتا تو قرآن کی بات یا حق کی بات وہ اچھی بھی نہیں لگتی، انسان کا اس بات کو سننے کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو وہی بات ہے، جتنا جتنا ایمان کا لیول اچھا ہوگا اتنا اتنا حق بات کو سننا بھی اچھا لگے گا، حق بات پر عمل کرنا اچھا لگے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی شخص دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا لیکن پھر اللہ کا کلام سننا نہ چاہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کے دعوے ہیں اور اللہ کی جہاں بات ہو رہی تو وہاں پر انسان اپنے منہ کو، اپنی پیٹھ کو پھیر جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چونکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے اس لیے یہ لوگ آپ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کی بات کو سنے گا تو وہ کون ہوگا؟ جو ہماری آیات پر ایمان بھی لائے گا اور پھر فہم مسلمون، اور پھر وہ فرما برداری بھی کرے گا، اطاعت گزاری بھی کرے گا۔ لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، ان مشرکین کا، ان جھٹلانے والوں کا، ان مکذبین کا، تو آپ ان کے انکار سے اپنے آپ کو نہ تھکائیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی بات کو وہی سنیں گے جو ان آیات پر ایمان لے آتے ہیں، اور دلوں میں ہدایت صرف اور صرف اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی القول، بات، علیہم، ان پر۔ یہ کون سی بات ہے؟ کس بات کی بات یہاں کی جا رہی ہے؟ عذاب کی بات، یا پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ قیامت کے وقت کا قریب ہونا، کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابہ، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو کلام کرے گا ان سے۔ کیا کلام کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیات کے ساتھ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر قیامت کے قریب کی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس نشانی کا ذکر کر دیا کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، جب عذاب کا وقت قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور اس جانور کا نام کیا ہوگا؟ جو ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے، جساس نامی یہ جانور زمین سے نکلے گا، جو قیامت کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جانور مکہ کی زمین سے نکلے گا اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا، ٹھیک ہے؟ جب سورج کی نشانی، جو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد دن کے وقت یہ جانور سب کی آنکھوں کے سامنے مکہ کی زمین سے نکل آئے گا۔ اور ابن عمر کے مطابق یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں یا زمین پر کوئی بھی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر آخری حجت تمام کرنے کے لیے اس جانور کو نکالیں گے، اور پھر اس جانور کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام دیا جائے گا۔ اور یہ جانور کیا کرے گا؟ لوگوں سے بات کرے گا، تو کلمہم، ان سے کلام کرے گا۔ کیا کلام کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ جانور جو ہوگا یہ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا، کافر اور مومن کو الگ الگ کر کے بیان کر دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جانور کا نکلنا قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ نحشرو، ہم جمع کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، فوجن، ایک فوج کو۔ کیسی فوج کو؟ ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ایسی فوج ہوگی، ایسے لوگوں کا گروہ ہوگا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فہم یوزعون، اور پھر وہ روک لیے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت کو تو جمع کیا جائے گا، لیکن پھر ہر امت میں سے کچھ خاص لوگوں کے گروہ کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ممن یکذب بآیاتنا، انکار کرنے والے، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ امت ایک بڑا گروہ، بڑے زیادہ تعداد کے لوگوں کا گروہ، اور فوج چھوٹا گروپ، ٹھیک ہے؟ تو ہر امت میں سے ایک فوج کو نکال لیا جائے گا جو کہ منکرین کی ہوگی، انکار کرنے والوں کی ہوگی۔ فہم یوزعون، اور پھر انہیں روک لیا جائے گا۔ یوزعون کا جو لفظ ہے یہاں پر آپ دیکھیے، واو زا عین، وزا، اور وضع کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں انتظام اور ترتیب کے لیے روکنا، ڈسپلن کے ساتھ روکنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے عربک لینگویج میں بہت ساری ایک ہی کام کے ڈفرینٹ لیولز کے لیے ڈفرینٹ ورڈز ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح سے روکنے کے لیے بھی آپ کو قرآن میں ڈفرینٹ الفاظ ملیں گے، لیکن وضع کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر ڈسپلن کے لیے روکنا، ایک نظم و ضبط کے ساتھ روکنا۔ یعنی آپ دیکھیے، امیجن کریں ذرا کہ اتنے سارے لوگ وہاں جمع ہیں، ساری امتیں وہاں جمع ہیں، اور پھر ہر قوم میں سے ایک ایک گروہ کو الگ کر کے نکال لیا جائے گا جو کہ انکار کرنے والوں کا گروہ ہوگا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ یہ سب کام ہیپ ہیزرڈلی ہو رہے ہوں گے، فہم یوزعون، اور پھر ان انکار کرنے والوں کو ایک جگہ روک لیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یعنی ڈسپلن کے ساتھ انہیں روکا جائے گا، گروہ در گروہ، صف در صف وہ اکٹھے کر کے کھڑے کر لیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلا دیا میری آیات کو؟ ولم تحیطوا بها علما، اور نہیں تم نے احاطہ کیا ان کا علم کے ساتھ، ماذا کنتم تعملون، یا کیا کچھ تھا جو تم عمل کر رہے تھے۔ یعنی ان سے کیا کہا جائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، ولم تحیطوا بها علما،
اور تم نے تو ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، بغیر سوچے سمجھے صرف ظاہری علم کی بنا پر تم میری آیات کو جھٹلاتے گئے۔ یہاں رسول نے تمہیں میرا کوئی پیغام دیا، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنائی، اور وہاں تم نے بغیر کچھ تحقیق کیے، بغیر علم حاصل کیے، بغیر سوچے سمجھے میری آیات کو جھٹلا دیا، بات کو گہرائی میں سمجھا ہی نہیں، بغیر تحقیق کے تم نے انکار کر دیا، آخرت کا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور تم اس کی حقیقت کو پا نہ سکے۔ اماذا کنتم تعلمون، کیا کچھ تھے جو تم عمل کر رہے تھے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات کہیں گے کہ کیا تم نے میری آیات کو نہیں جھٹلایا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح سے یہاں پہ طنزیہ انداز میں کہیں گے کہ اچھا تو پھر بتاؤ تم اور کیا کرتے رہے ہو، اب تمہارے پاس اس چیز کا کیا عذر ہے؟ اس چیز کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں ذرا سا، تبھی ہم اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے کہ تمام امتیں اس دن جمع ہیں، ہر امت میں سے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے جرم کے لیول کے مطابق ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ زیادہ گناہ کرنے والے، کم گناہ کرنے والے ایک ساتھ، کیونکہ آپ دیکھیے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو انکار کرنے میں بہت آگے آگے تھے، جیسے کہ جو سرداران قریش تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ لیول کا ہے، انہوں نے کس طرح آگے بڑھ کر خود بھی جھٹلایا اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ جھٹلانے کے لیے کہا، ان کو بھی بہکایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے جرم کے مطابق جمع کر لیا جائے گا اور پھر جہنم کے مخصوص حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب واقع ہو جائے گی ان پر بات، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، تو پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی آپ دیکھیے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں گے، جہنم کا عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کن کی بات کی جا رہی ہے، انکار کرنے والوں کی، رائٹ؟ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے ہے، ان کو ان کے عمل کی سزا دی جا رہی ہے، فہم لا ینطقون، اور پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کی بولتیاں اس دن بند ہو جائیں گی، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ اپنے اس جرم کے جواب میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انہیں صفائی کرنے کا، صفائی اپنی دینے کا بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں کس کس طرح سے جھٹلا کر آئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور ان کے جرم کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس دن ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن تو اب دیکھیے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کوئی انسان کسی قسم کا بہانہ نہیں کر سکے گا۔ اس دن انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس کے اعضاء بولیں گے، اور اس کا منہ اور اس کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، ان پر مہر لگا دی جائے گی۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اب اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے کے باوجود تم کیسے اللہ کو، نبی کو، قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون پائیں۔ رات کا آنا انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جائے۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں، کس میں؟ رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ اس کے لیے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے صرف دن اور رات کے آنے جانے کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ماحول کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے مہیا کیا ہے۔
کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رات آنے لگتی ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، تو اندھیرے کے وقت خود بخود ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کا آرام کا دل ہوتا ہے۔ دن میں انسان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی رات کا وقت آتا ہے تو انسان کی یہ ایکٹیویٹیز تھمنے لگتی ہیں۔ انسان خود بخود اس ماحول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آرام کی کیفیت میں آتا ہے کہ اب ذرا سکون کا وقت ہے، اب کاموں کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ اور اسی طرح سے جب دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے ہر طرف ہر کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے جن علاقوں میں آج بھی الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اندھیرا ہونے لگتا ہے ارلی مطلب جلدی جو ہے عشاء پڑھ کے وقت ہی سب عشاء کی نماز اور پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی صبح سورج نکلنے لگتا ہے اس وقت سب لوگ اٹھ کر اپنی چہل پہل شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک نیچرل نظام اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب الیکٹریسٹی کے آنے کی وجہ سے ہمارے نظام جو ہیں وہ تھوڑے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں قدرتی ایک سکون رکھا ہے، اور دل میں اور دن کے ٹائم پر قدرتی ایک ہلچل کا ماحول رکھا ہے۔ تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتائی کہ دیکھو دن اور رات بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، پھونک مار دی جائے گی پہلے سور میں، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، تو ڈر جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے، کلن اتاہ داخرین، سب کے سب آ جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں پہ آپ دیکھیے پہلے تو پہلی سور کا ذکر ہے، یوم ینفخ فی الصور، کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ففزع، وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ فزعین اس کا روٹ ورڈ ہے فزع، اور فزع کہتے ہیں ایسے خوف کو جو کسی دہشت کی وجہ سے ہو، ایسی گھبراہٹ جو کسی چیز کی دہشت کی وجہ سے ہو۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی زیادہ شدید ہوگی اور ایک طرح سے خوفناک آواز ہوگی کہ لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ ڈر کر مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے، اس کا آگے آیت 91 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اکثر، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اس دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمخوار ہوں گے۔ اور اس دن لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، کلن اتاہ داخرین، کہ یہ سب کے سب آ جائیں گے اس کے پاس، اتاہ یعنی کس کے پاس، اللہ کے پاس، داخرین ذلیل ہو کر۔ داخرین کا جو لفظ ہے داخرہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس لفظ میں داخرین میں آپ دیکھیے ذلت، حقارت اور عاجزی، یہ تینوں مفہوم اس میں آتے ہیں۔ رسوائی بھی ہوگی، نفرت آمیز رویہ، اور اسی طرح سے عاجزی کے ساتھ۔ یعنی بات یہاں کیا بتائی جا رہی ہے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب ڈر کر مر جائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص چاہے یا نہ چاہے ذلیل و خوار ہو کر رسوائی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ اس دن کسی کی کوئی اکڑ باقی نہیں رہے گی، کوئی اپنی بات منوا نہیں سکے گا۔ قبروں سے نکل کر سب چاہیں گے یا نہ چاہیں گے مجبوراً سب اللہ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ کائنات کی ہر چیز ذلیل اور چھوٹی ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئے گی۔ تو قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تحسبوها تم سمجھتے ہو، جامدتن کہ وہ جمے ہوئے ہیں۔ جامد کہتے ہیں کسی بھی ٹھوس چیز کو جو جمی ہوئی ہو، سالڈ ہو۔ یعنی آج تم جن پہاڑوں کو دیکھتے ہو نا کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ بالکل جمے ہوئے ہیں، اپنی جگہوں پر گڑھے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ تمرو چلتے ہیں، میم را اس کا روٹ ورڈ ہے چلنا۔ تمرو وہ چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، مر السحاب، بادلوں کی طرح چلنا۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، تھوڑی دیر اگر غور کریے کہ بادل کیسے چلتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں باہر جا کے اپنے آسمان کی طرف تو بادل
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، رائٹ، لیکن اگر ہم کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں اسی جگہ پر تو وہ بادل وہاں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ بادل ایک غیر محسوس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے 1 گھنٹے بعد اگر ہم دیکھیں گے اسی جگہ تو وہ بادل وہاں نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات یہ کہ دیکھو جن پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، اپنی جگہوں پر گڑے ہوئے ہیں، تو اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ پہاڑ بھی بادلوں کی طرح چل رہے ہیں ایک غیر محسوس طریقے سے، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نیاگرا فالز جو ایک جگہ ہے کینیڈا میں، اس کے بارے میں بھی یہ ریسرچ ہوئی ہے اور یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ ایوری ایئر جو نیاگرا فال کا جو وہ پورا ماؤنٹینیس رینج ہے وہ کچھ انچ پیچھے آتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر سال ہوتا ہے، اور 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بات بتا دی۔ اور اسی طرح سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے کہ دیکھو آج دنیا میں تمہیں جو پہاڑ جمے ہوئے نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہ بالکل ایسے چلیں گے جیسے کہ بادلوں کو تم چلتا ہوا دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے نا کہ بادل بالکل کوئی ہلکی سی چیز ہے اور آسمان پر ہوا سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور انہیں اسی طرح سے چلا دیا جائے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ پہاڑ اس دن ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ سن اللہ الذی اتقنا، کاریگری ہے اللہ کی، اتقنا کل شیء، جس نے مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو۔ سبحان اللہ۔ سن آ کا جو لفظ ہے نا، سواد نون عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ صنعت، وہ بھی اسی سے ہے۔ صنعت یعنی مراد اس سے ہوتا ہے کاریگری، کسی چیز کو بہت مہارت کے ساتھ بنانا۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے انتہائی مہارت کے ساتھ۔ اتقنا کل شیء، اتقنا کا روٹ ورڈ ہے تا قاف نون، اور اتقان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت مضبوطی کے ساتھ، بہت درست طریقے سے پرفیکٹلی بنانا۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اتقنا کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوطی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بالکل پرفیکٹلی درست بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کی بھی تمہارے رب کو خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام نشانیاں، تمام باتیں اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے منکرین سے، خاص طور پر منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، آسان دن نہیں ہوگا۔ اس دن انسانوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ ذلیل و خوار ہو کر اللہ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، اور وہ چیز جو کائنات کی سب سے مضبوط چیز سمجھتے ہو تم، پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، وہ بھی اس دن اپنی جگہوں پر جمے نہ رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اور وہ بھی بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، ایسے ہی وہ اس دن اپنی جگہوں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، آیت نمبر 89 میں اللہ فرما رہے ہیں من جاء بالحسنتی، جو کوئی بھی اس دن نیکی کے ساتھ آئے گا فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نیکی وہ کر کے لایا ہوگا اس سے بہتر اجر اسے دیا جائے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن والے ہوں گے۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے سوائے چند لوگوں کے، تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو نیک ہوں گے۔ نیک لوگ اس دن امن میں ہوں گے، ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ ہر شخص کو اس دن اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو اس دن امن کی نعمت بھی دی جائے گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا، شرک کر کے، کفر کر کے، گناہ کر کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ایسے لوگوں کو اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا چہروں کے بل آگ میں۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کبت کا جو لفظ ہے کاف با با، کبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اوندھے منہ گرا دینا،
اور اس میں انتہائی ذلت اور رسوائی ہے کہ کسی کو منہ کے بل، چہروں کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو برائی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تم پر ظلم نہیں، ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو، ان جھٹلانے والوں سے کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب ہذہ البلدتی، اس رب کی جو اس شہر کا رب ہے، الذی حرمہا، اور جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان انکار کرنے والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم انکار کرتے جاؤ، میں اپنا کام جاری رکھوں گا، کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو، یعنی مکہ شہر کو محترم بنایا ہے۔ اور کیسے محترم بنایا ہے؟ مکہ شہر کی حرمت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہر لحاظ سے مکہ کا شہر محترم ہے، اس کی ایک الگ خاص حرمت ہے، وہاں پر انسان، جانور، جو چیز بھی آ جاتی ہے وہ امن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو مرکز توحید بنایا۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس شہر کو توحید کا مرکز بنایا، نبی یہاں پر آیا، آخری نبی، توحید کا پیغام کا مرکز یہ شہر ہے، تو مجھے یہ حکم ملا ہے اور میں یہی کرتا رہوں گا، اور اسی رب کے لیے ہے ہر چیز۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اسی کی اطاعت کروں، اس کا فرما بردار رہوں۔ اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ تلاوت کا جو لفظ ہے نا، تا لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تلاوت میں خود پڑھنا بھی آتا ہے اور کسی کو پڑھ کر سنانا بھی آتا ہے۔ تو اسی سے اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ وہ خود بھی قرآن پڑھیں اور تبلیغ کے لیے، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت پا جائے گا تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بھٹک گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اسے کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود بھی قرآن پڑھوں اور تم تک اس کا پیغام بھی پہنچا دوں۔ اب میرا کام تو صرف قرآن کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے، خبردار کرنا ہے، جو کوئی فائدہ اٹھائے اس میں اسی کا فائدہ ہے، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا تو پھر میرا کام تو صرف خبردار کرنا ہے، اس کا یہ بھٹکنا بھی اس کے اپنے ہی اوپر آئے گا۔ وہی بات آپ دیکھیے کہ ایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ اب وہ الگ بات ہے کوئی ہماری بات سنے یا نہ سنے، ہماری بات سن کر فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قرآن سن کر جو فائدہ اٹھائے گا اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن سن کر بھی اندھوں بہروں کی طرح ہو جائے گا اس میں اس شخص کا اپنا ہی نقصان ہے، ایسا شخص کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، قرآن کی نعمت پر، نبوت کی نعمت پر، دین کے کام کی نعمت پر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ دکھا دے گا تم کو اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم اسے پہچان لوگے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نشانیوں کو جھٹلا رہے ہو، ابھی تم میرے پیغام کو جھٹلا رہے ہو، تم میری بات نہیں سن رہے، میرے پیغام کو قبول نہیں کر رہے، تو یاد رکھو وہ وقت آ جائے گا اور جلد آئے گا جب اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا۔ اس وقت تم ان نشانیوں کو جان جاؤ گے اور پہچان جاؤ گے، لیکن اس وقت تو پہچاننے کا اور جاننے کا
کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں قرآن حق ہے اور حق ہر دور میں واضح ہو کر رہتا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وما ربک وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب تو غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی حرکتوں سے خوب واقف ہے، یہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کو نہیں جانتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کو، ان کے جھٹلانے کو، ان کے استہزاء کرنے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ان پر سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ اور اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ آیات ہی سے مراد بدر، جنگ بدر کا دن بھی ہے، کیونکہ جنگ بدر کا دن بھی ان کے لیے بہت سخت دن تھا، اور اس دن حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، کیونکہ ابو جہل نے جنگ بدر پر جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو حق ہے آج اس کو واضح کر دے، اور جو باطل ہے اس کو بھی واضح کر دے۔ تو بہرحال اللہ کی نشانی چاہے جنگ بدر کی ہو یا چاہے دوسری نشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ حق واضح ہو کر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کا نہ ماننا کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہر دور میں قرآن کی سچائی ثابت ہو کر رہے گی۔ الحمدللہ۔ آئیے ان آیات کی جن کی آج ہم نے تفسیر کی ہے ان کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت کو سنتے ہوئے آپ نے آج جو کچھ ترجمہ تفسیر کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں ریوائز کرتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 76 سے تلاوت ہے۔ فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.